السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته برحمتك يا عزيز يا غفار آمین یا رب العالمین۔ سامعین محترم، آج انشاءاللہ ہم لوگ سورہ اعراف کے سیکنڈ لاسٹ رکوع کی تلاوت کرنے جا رہے ہیں، جو کہ 23واں رکوع ہے، اور اب جا کے 24واں رکوع کل انشاءاللہ جب ہم لوگ پڑھیں گے تو یوں سمجھیے کہ سورہ اعراف کا بھی اختتام ہو جائے گا، اور امید ہے کہ کل انشاءاللہ یہ جو ہم نے نواں پارہ پڑھا ہے اس کا ٹیسٹ بھی انشاءاللہ اپلوڈ ہو جائے گا، بلکہ نواں پارہ تو یوں سمجھیے ابھی چل ہی رہا ہے، اور جب یہ ختم ہوگا ظاہر بات ہے تبھی اس کا ٹیسٹ اپلوڈ ہوگا، لیکن یوں سمجھ لیجئے کہ الحمدللہ ہم لوگ 1/3 قرآن مجید بہت جلد ختم کر لیں گے، مکمل کر لیں گے، اس کے بعد 20 پارے یا 21 پارے کم و بیش رہ جائیں گے انشاءاللہ۔ سورہ اعراف کا جو اصل ضمنی مضمون تھا وہ یہی تھا کہ پچھلی قوموں کی جو ہلاکت اور بربادی ہوئی ہے اللہ کی طرف سے، اس کو اللہ نے سمرائز کرا تذکیر بایام اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے وہ بڑے بڑے دن جس دن اس نے بڑی بڑی قوموں کو ہلاک کرا، قوم شعیب، قوم مدین، قوم لوط، قوم عاد، قوم فرعون کی قومیں، اسی طریقے سے سمود کی قوم، اسی طریقے سے دوسری قومیں، تو یہ ساری قومیں اس لیے برباد ہوئیں کیونکہ یہ اللہ کی آیات کو جھٹلاتی تھیں، نافرمانی اختیار کرتی تھیں، سوائے یہود کے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ابھی تک رکھا ہوا ہے، کیونکہ انہی کے وقت رسول کو ایک طریقے سے حضرت موسیٰ کے بعد حضرت عیسیٰ ان کے درمیان آئے، ان کے درمیان مبعوث ہوئے، عیسائی ان کے یوں سمجھیے کہ ان کے ایسے فالوورز ہیں جو کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں غلط عقیدہ رکھتے ہیں، اور ظاہر بات ہے یہود اور عیسائیوں کا ہی گٹھ جوڑ ہوا ہے کہ آج پوری کی پوری دنیا اس کے لپیٹ میں، اور ہر جگہ امت مسلمہ کی نسل کشی ہوئی جا رہی ہے۔ تو یہ بات بھی اپنی جگہ قائم دائم ہے کہ ان کی امت ابھی تک ہلاک نہیں ہوئی ہے، لیکن عنقریب یہ وقت دور نہیں ہے کہ وہ مسجد اقصیٰ کو خدا نہ کرے شہید کر لیں گے، اور اس میں تابوت سکینہ کو ایکسٹریکٹ کر کے، جس میں ان کے وہ اپنی رسول کے وقت کے رسول کے متبرک کلمات ہیں، جس طرح تورات کی تختیاں ہیں، اور اسی طریقے سے حضرت موسیٰ کا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ مسجد اقصیٰ کو شہید کرنے کی جی جان کوشش کرے جا رہے ہیں، اور عنقریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پھر ظہور ہوگا، اور وہ ان کو یعنی پوری کی پوری یہودی نسل کو ختم کریں گے اپنے ہاتھوں سے، پھر ان کو شادی بھی کریں گے، پھر ان کی یہاں پہ مدینہ کے اندر ہی انتقال بھی ہوگا، یہ سارے واقعات ہوں گے، اس کے بعد قیامت آئے گی۔ تو یہ رکوع مبارک بھی یوں سمجھیے کہ سمرائز کر رہا ہے اب سورہ اعراف کو، کہ قیامت جو آئے گی وہ بھی کیسے آئے گی تمام انسانیت پہ، اور قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ جو کافروں کو ڈھیل دے رہا ہے کہ وہ اپنے گناہوں میں بڑھ جائیں۔ انسان سمجھتا ہے کہ وہ سیدھی راہ پر ہے، لیکن حقیقت میں وہ سیدھی راہ پر نہیں ہوتا، بلکہ اس کو دنیا میں تو البتہ کامیابیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں، وہ سمجھ رہے سیدھا راہ پر ہے،
لیکن اللہ تعالیٰ در حقیقت اس کی رسی کو دراز کر رہا ہوتا ہے تاکہ انڈائریکٹلی وہ لوگ کفر میں بڑھ جائیں۔ اس کا جو رکوع ہے وہ بہت چھوٹا مختصر رکوع ہے، اور آج ظاہر بات ہے آپ لوگ کو آواز سے بھی لگ رہا ہوگا کہ گلا جو ہے وہ بھی اتنا ساتھ نہیں دے رہا ہے، لیکن انشاءاللہ کوشش رہے گی کہ جلد از جلد اس کو مکمل کر لیا جائے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، اور جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں، ان کا تکذیب کرتے ہیں، ان کو نہیں مانتے یا ان کو سیریس ہی نہیں لیتے، ظاہر بات ہے جھٹلانا میں یہ سب کچھ آ جائے گا، تو ایسے لوگوں کا معاملہ اللہ کیا کرتا ہے، سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، کہ ہم ان کو بتدریج کشاکش سہن سہن کے سہج سہج کے من حیث لا یعلمون، ہم ان کو اس طور پر لے آتے ہیں کہ ان کو خبر بھی نہیں ہوتی، اچانک اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پکڑتا ہے، اس کو کہتے ہیں سنستدرجهم، ہم ان قریب ان کو لے آئیں گے۔ استدراج بھی دیکھیں اسی سے نکلا ہے، استدراج یعنی کفر کی راہ میں ایک شخص ہے کہ جو بڑھا جا رہا ہے بڑھا جا رہا ہے بڑھا جا رہا ہے، اس کو کامیابیاں ملی جا رہی ہیں، دنیا میں اس کی ترقیاں بڑھتی جا رہی ہیں، اس کی فتوحات کا دائرہ بڑھا جا رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے اللہ کا فضل ہو رہا ہے، انسان یہی سمجھتا ہے کہ صحیح راستے پر ہے، کامیابی مل رہی ہے۔ یہی اس دور کا سب سے بڑا فتنہ ہے جس کو کہتے ہیں استدراج، استدراج۔ بسا اوقات تو انسان دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس کو کامیابیاں مل رہی ہیں، اللہ نواز رہے نواز رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نوازنے کے ساتھ ساتھ اس کی رسی کو بھی ڈھیل دے رہا ہے، رسی ڈھیل کر رہا ہے۔ سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، ایسے لوگ جو کہ ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں، ہم ان کو بتدریج اس لیے بھیج رہے ہیں، اس لیے وقفہ دے رہے ہیں کہ اس طور پر لے آئیں، حیث لا یعلمون، کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا، پھر ان کو اس کی خبر ہی نہیں ہوگی، جیسا کہ قوم یا پچھلی ہلاک شدہ قوموں کے ساتھ ہوا کہ وہ لوگ بھی اپنے روب دبدبے اہل و عیال میں بڑھتے رہے بڑھتے رہے بڑھتے رہے کہ اچانک اللہ کا جو ایک عذاب الہی ہے، صاب استیصال ہے، اور واقعتاً جو عذاب ہونے والا تھا وہ اچانک آ گیا۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، اور ان کو میں مہلت دیتا ہوں، ان کو ڈھیل دیتا ہوں، جس طرح مچھلی ہے، اس کو آپ کانٹا پھینکیں، اب کانٹا وہ نگل لے، لیکن ظاہر بات ہے وہ جائے گی کہاں، کہیں نہیں جا سکتی، اب آپ کے رحم و کرم پہ وہ آپ جتنی ڈھیل دینا چاہیں دیتے رہیں، لیکن آپ کے حق کو چھڑا کے جائے گی کہاں۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، ان کو میں مہلت دیتا ہوں، ایسے کافر ناہنجار لوگوں کو میں ڈھیل دیتا ہیں کہ وہ بہت کامیاب ہو رہے ہیں، یہاں سے یہاں آگے ان کا قدم جا رہا ہے اور فتوحات کا دائرہ بڑھتا جا رہا ہے، انسان سوچتا ہے کہ اللہ کا فضل ہو رہا ہے، لیکن انڈائریکٹلی ان کیدی متین، اللہ کہہ رہا ہے بے شک، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ بے شک میری تدبیر بڑی مضبوط ہے، میری تدبیر، میری چال، میرا حکم، میری شریعت اور میری شریعت کے تقاضے، اور میری یہ جو شریعت جو میں نے دی ہے اس کے اگینسٹ جو چلے تو اس کے لیے میرا اعلان برات ہے کہ میری تدبیر پھر بڑی مضبوط ہے۔ انسان سمجھتا رہے گا کہ وہ نیکی کے راستے پر ہے، خیر و برکت کے راستے پر ہے، لیکن اس کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اندر سے اس کا ایمان جو وہ اللہ سلب کر دیتا ہے، ہٹا دیتا ہے۔ اولم یتفکروا، تو کیا یہ لوگ غور نہیں کرتے، فکر نہیں کرتے، سوچتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں؟ ما بصاحبہم من جنہ، کہ ان کے جو ساتھی ہیں وہ ذرہ بھر بھی ان کو کوئی جنون نہیں ہے، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں؟ جس طرح یہ دیکھیں سرچنگ انداز میں نے کہا تھا کوسچن ہوتا ہے کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اگر کوئی شخص دیکھے اور ایک دم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ایک ایکسٹریکشن نکالے اس سے اور ایک سرچنگ سول سرچنگ کوسچن کرے کہ واقعتاً، کیا واقعی، اولم یتفکروا، کیا ان لوگوں کا یہ گمان ہے، کیا یہ واقعتاً سوچتے ہیں، کیا یہ غور نہیں کرتے؟ ما بصاحبہم من جنہ، کہ یہ جو آپ کے صاحب ہیں، یہ جو آپ کے ساتھی ہیں، ان کو ذرہ بھر جنون نہیں ہے، یعنی محمد الرسول اللہ۔ تم خود سوچو، ان کی سیرت دیکھو، ان کا کردار دیکھو، ان کی شخصیت دیکھو، ان کی صفائی دیکھو، ان کی طہارت دیکھو، ان کا مبلغانہ انداز دیکھو، ان کی بات اور گفتگو کرنے کا انداز بیان دیکھو، تمہیں کس اینگل سے یہ مجنون لگ رہے ہیں؟ معاذ اللہ، ہرگز ایسا نہیں ہے، ہرگز یہ جو ہے وہ مجنون نہیں ہے۔ ان ہوا الا نذیر مبین، وہ تو صرف ایک صاف صاف عذاب سے ڈرا دینے والے ہیں، کھلم کھلا ایک پیشن گوئی جو ان قریب اللہ کے پاس موجود ہے اس کی طرف سے آگاہی دینے والے ہیں کہ اگر تم غلط کام کرو گے، غلط رویہ اپنی زندگی میں رکھو گے تو اللہ تعالیٰ عذاب دے گا آخرت میں،
اور بسا اوقات تو اللہ دنیا میں ہی دے دیتا ہے، نتیجہ نکال کے رکھ دیتا ہے کہ ہو از ہو اینڈ واٹ از واٹ۔ اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض، کیا انہوں نے یہ بھی غور نہیں کرا، یعنی ان مشرکین مکہ نے کیا یہ بھی غور نہیں کرا، فی ملکوت السماوات والارض، کیا آسمانوں اور زمینوں کے عالم اسی کے ہیں، اللہ ہی کے لیے آسمانوں کی بھی ملکیت اور زمینوں کی بھی ملکیت۔ اور جیسا آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید نے انڈیکیٹ کیا ہے کہ 7 آسمان کے ساتھ ساتھ 7 زمین بھی ہیں۔ اب ظاہر بات ہے اس میں جتنے برج لگے ہوئے ہیں اور زیر زمین کتنی نہ جانے مخلوق ہے، اور زیر زمین نہ جانے کتنے کروڑوں اربوں لوگ دفن ہوئے ہوئے ہیں، ان ساری چیزوں کا معلوم کرنے والی ذات صرف اور صرف ذات باری تعالی ہے۔ اور سورہ انعام میں تو ہم پڑھ چکے ہیں یہ کہ کوئی ورق نہیں گرتا، لا یعلمها، اس کا علم جو ہے وہ اللہ کو ہوتا ہے اور کسی کو نہیں ہوتا۔ تو آسمان اور زمین کی ملکیت بھی اسی کی ہے۔ وما خلق اللہ من شیء، اور دوسری چیزوں میں بھی جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں وہ جانتا ہے اس کو، یعنی تمام چیزوں کا اختیار مطلق اللہ ہی کا ہے۔ تو اللہ کے سوا اور کسی سے آگے انسان اور کسی کے آگے ایک دم حالت مستر ہو کر اپنی عزت نفس کو کیوں پیش کرے جب اس کسی کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں؟ ساری چیزیں اور قبضہ قدرت اختیار مطلق ذات باری تعالیٰ کا ہے، تو تم کیوں جا کے در در جا کے؟ اور یہ معاملہ غریبوں کا ہی نہیں، یہ تو امیروں کا بھی ہے کہ آپ نوازش کر دیں، آپ یہ کر دیں، آپ وہ کر دیں، آپ جگہ بنا دیں، آپ ہمارے ساتھ یہ کر دیں، اور جس ذات باری تعالیٰ پر سب سے زیادہ ایمان ہونا چاہیے اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو میں بتا رہا ہوں کہ دور دجالی جو چل رہا ہے اس میں یہی سارے معاملات آ رہے ہیں کہ انسان مسبب الاسباب سے نظر ہٹا کر اسباب کیا رہ کر ہو جائے گا، اسباب کی اس میں گم ہو کے رہ جائے گا۔ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کہ گم ہے اس میں آفاق۔ وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ، اور انہوں نے کیا اس بات پر بھی غور نہیں کرا کہ ممکن ہے کہ ان کی اجل قریبی آ پہنچی ہو، ان کا وقت مکمل ہونے والا ہو۔ جس طرح ہر امت کے لیے اجل ہے، ہر قوم کی ایک اجل ہے، ہر انسان کی بھی تو ایک اجل ہے۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ اجل، ہر قوم کی ایک اجل ہے، میری اور آپ کی بھی ایک اجل ہے، ایک وقت لکھا ہوا ہے جانے کا، میرا اور آپ کا، ہم سب کا ایک وقت اللہ نے لکھا ہوا ہے۔ تو کیا انہوں نے اس بات پہ بھی غور نہیں کرا قد اقترب اجلہم، کہ ان کی اجل قریبی آ پہنچی ہو؟ کون انسان کتنے گناہ میں رہ کر اپنی 50 60 70 برس کی زندگی گزار کے اس کا یوں سمجھیے کہ جہنم کا ایندھن بن گیا ہے؟ کیا ابھی بھی تم لوگ کو اس بات کا شعور حاصل نہیں ہوا؟ تمہاری خود سوچو کتنی جانیں رہ گئی ہیں، زندہ کتنے رہو گے، کتنے رہو گے؟ ان یکون قد اقترب اجلہم، کیا انہوں نے اس بات پر غور نہیں کرا کہ موت کا وقت جو ہے وہ قریب آ پہنچا ہے؟ ایک دم حالت نزع جو ہے، اور یہ تلوار جو ہے وہ تو لٹک رہی ہے سر پر، موت جو ہے ہر انسان کی، یہ تو اسی کی تلوار ہے وہ جو کہ سر پہ لٹک رہی ہے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، پھر اس حدیث کے بعد یعنی قرآن مجید کے بعد بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اور کس چیز پر ایمان لائیں گے یہ لوگ؟ یعنی قرآن مجید جیسی عظیم الشان کلام کو نہ مان کر اور کس چیز پر ایمان لانا چاہ رہے ہیں یہ بتائیے نا۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، حدیث جیسا کہ حضور نے بھی فرمائی حدیث، لیکن یہاں اللہ نے فرمائی جو باتیں، کلام، آیات مبارکہ، یہ حدیث اللہ ہے، وہ حدیث رسول ہے، یہ حدیث اللہ ہے، یعنی قرآن مجید۔ اس قرآن مجید کے بعد بھی بعدہ یؤمنون، اور کس چیز پر ایمان لانا چاہ رہے ہو؟ کیا اس کی آیات سمجھ نہیں آ رہی ہیں؟ کیا اس کا کھلم کھلا بیان کرنا مضمون سمجھ نہیں آ رہا ہے؟ کیا خرابی ہے اس میں؟ کیا باتیں سمجھ نہیں آ رہی ہیں؟ ہم نے تو اس کو آسان عربی کی زبان میں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے تو اس قرآن مجید کو آسان ذریعہ بنا دیا ہے، نصیحت کا، واعظ کا، دی ریمائنڈر، دی الٹیمیٹ ریمائنڈر کا ایک ذریعہ بنا دیا ہے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ یہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے انسانوں کو جھنجھوڑ کر پوچھ رہا ہے کہ ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اور انسان دیکھ لیجئے، آپ ماشاءاللہ 12 حضرات بیٹھ کے ادھر سے قرآن سن رہے ہیں، لیکن 12,000 لوگ جو ہے وہ بیٹھ کے شاید نافرمانی کر رہے ہوں۔ مَن یضلل اللہ فلا ہادی لہ، جس شخص کو اللہ ہی گمراہ کر دے تو اس کو تو کوئی راہ پر نہیں لا سکتا، کوئی راہ پر نہیں لا سکتا۔ یعنی جس کی گمراہی کے دل کے اندھیروں پر اللہ ہی مہر لگا دے، اس کے لیے کوئی نورانی وجود آپ کبھی نہیں
کا راستہ آپ اس کے لیے نہیں دیکھ سکتے. وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور اللہ تعالیٰ ان کو انہی کی گمراہی میں بھٹکتے رہنے دیتا ہے کہ وہ اندھے بن جاتے ہیں. یعمہون، اور یہاں دیکھیں عین میم ہا ہے، اس کا مطلب دلوں کا اندھا ہو جاتا ہے انسان. اولئک کالانعام بل ھم اضل، کل پڑھ چکے ہیں نا ہم لوگ یہ کہ ایسے لوگ پھر جانور ہوتے ہیں، بلکہ چوپایوں میں اس سے بھی بڑھ کر ہوتے ہیں، ظالم ہوتے ہیں، جانوروں سے بھی بڑھ کر ہوتے ہیں. ایک مقام یہی تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی انسان کو مسجود ملائکہ بنایا، فنفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین، کہ میں اس میں اپنی روح میں سے پھونکوں گا اس آدم کے پتلے میں سے، پھر گرنا سجدے میں. معلوم ہوتا ہے کہ آدم کے پتلے کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے، یعنی اصل ہمارے اندر وہ ڈیوائن اسپارک ہے، ڈیوائن اسپارک، وہ ایلیمنٹ، وہ روحانی وجود جس سے انسان غافل رہتا ہے. 40 برس 50 برس MBBS کیا ہے تو FCPS کیا ہے تو MRCOG کیا ہے تو MRCPS کیا ہے MCPS کیا ہے، لگا رہتا ہے انسان اسی میں. لیکن جو روحانی وجود جس کی اصل فکر اور اصل اس پر دار و مدار تھا توجہ کا، ہر چیز اس پر دار و مدار تھی، لیکن انسان اس سے غافل رہتا ہے. کیا ہم اپنے جسموں سے غافل ہوتے ہیں؟ کبھی ہم لوگ کو کوئی پھپھوندی ہو جائے یا کوئی ایبسیس ہو جائے، خدا نہ کرے پیٹ میں درد ہو جائے، سر میں درد ہو جائے، سینے میں تکلیف ہو، کیا اس کا علاج نہیں کراتے ہیں؟ تو ہماری روح میں جو تکالیف ہیں، ہماری روح جو مری ہوئی ہے، سوئی ہوئی ہے، کیا میں نے اور آپ نے کبھی اس کو جگانے کی کوشش کری، کرنے کی کوشش کری؟ اس کے لیے قرآن مجید کے کسی حرف کو سمجھنے کی کوشش کری؟ معمولی کیریئرس کے لیے 40-50 برس کی تعلیم حاصل کر رہا ہے انسان، یہاں سے امریکہ سے رشیا سے کینیڈا، وہاں جا کے ڈپلومیٹ، ان کے سرٹیفائڈ بورڈ سے اپنے آپ کو سپروائزر بنانے کے چکر میں انسان کی عمر ہو جاتی ہے 40 برس 50 برس لگے ہوئے ہیں اسی میں. کیوں؟ کہ اس دنیا میں ذرا ڈالر اچھا ہے، اپنا اسٹینڈرڈ آف لیونگ اونچا ہو، اچھی گاڑی ہو، اچھی گھڑیاں ہو، اہل و عیال میں ترقی ہو. تو یہ جسم کا ہی ہے نا سب کچھ، لیکن جو روح کی، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، فَيَذَرُهُمْ، ہم چھوڑ دیتے ہیں ان کو، ہم نظر نہیں آتے تو ہمیں کیا، تم ہم سے ملاقات کے خواہشاں ہی نہیں ہو، خواہش مندی نہیں ہو، تو ہم تم کو دیکھ کر کیا کریں گے. وَيَذَرُهُمْ، ہم چھوڑ دیتے ہیں، we let them ignore، بس جاؤ. فی طغیانہم یعمہون، انہی کی گمراہی میں، طغیانی میں وہ بڑھتے رہتے ہیں. یعمہون، اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ آنکھوں کے اندھے ہو جاتے ہیں، نظر نہیں آتے. پھر انسان دوستوں وہ واحد ہستی ہے کہ جو اگر گمراہی کا راستہ اختیار کرے تو وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، جانوروں سے بھی بدتر. اور انسان ہی وہ واحد ہستی ہے جس کے بارے میں 4 بڑی قسمیں کھائی ہیں سورہ 3 آخری پارے میں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے تو انسان کو تو بہت اچھی تقویم پہ پیدا کرا ہے، اچھی اٹھان پہ پیدا کرا ہے. تو یہ اندھا بہرا گونگا کیسا ہو سکتا ہے؟ ہاں، یہ اندھا بہرا گونگا تبھی ہوتا ہے جب یہ خود اندھا بہرا گونگا بننا چاہے، رہنا چاہے. تو یہ سمجھ لیجئے، وہ آنکھیں لائیے، وہ نگاہ لا جس سے تجھے خدا دکھے. یہ بڑا خوبصورت ایک مصرع ہے، وہ دنیا میں نگاہ بنانی ہوگی، ایسے نہیں. تو دنیا میں اگر تمہاری یہ نگاہ نہیں ہے، یعمہون، تو تم دل کے اندھے بن جاؤ گے، آنکھیں والے اندھے بن جاؤ گے، یعنی بس اندھے رہو گے، اس دنیا میں اندھے رہو گے. یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، اے نبی یہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق سوال کر رہے ہیں، بار بار پوچھتے تھے کہ آپ اے نبی کہتے ہیں قیامت آئے گی، قیامت آئے گی، قیامت آئے گی، اللہ تعالیٰ جزا اور سزا کا معاملہ کرے گا، کہاں ہے قیامت؟ بتائیے ہمیں. یسألونک عن الساعہ، یہ لوگ بڑے دھڑلے سے آپ سے قیامت کا سوال کرتے ہیں. ایان مرساہا، تو اے نبی آپ فرما دیجئے کہ اس کا وقوع کب ہوگا. یہ جب بولتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا، ایان مرساہا، کہ وہ کب نازل ہوگی، کب اپنے وجود پر اجاگر ہو جائے گی، یعنی کب وہ قیامت واقع ہو جائے گی. تو نبی نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قل، اے نبی ان سے فرمائیے، انما علمها عند ربی، کہ اس کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے، نہ میرے پاس ہے، نہ کسی مقرب فرشتے کے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں ہے. یہ تو وہ 5 عالم غیب ہیں جن میں سے ایک غیب کا علم اللہ کے پاس، جو کہ سب سے بڑا ہے، وہ یہی ہے کہ قیامت کب آئے گی. ہاں البتہ حضور نے پیشن گوئیاں بتائی ہیں، اس کی آیات سمجھائی ہیں، ہم لوگوں کو ظاہری نشانیاں بتائی ہیں جن میں سے اکثریت پوری ہو چکی ہے، لیکن کب وہ واقع ہوگی، دی آور،
دی اسٹیٹ آف آور وہ کب واقع ہوگی، اس کا علم تو صرف اللہ کو ہے اور کسی کو نہیں ہے۔ لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنے سخت الفاظ آ رہے ہیں، لا یجلیہا لوقتہا الا ہو، اس کے اس وقت پر ہونے پر اللہ کے علاوہ اور کوئی ظاہر نہ کر سکے، یعنی وہ وقت ظاہر کرے گا تو صرف اور صرف ذات، وہ صرف اللہ ہی ظاہر کرے گا، اور کسی فرشتے، کسی مقربین اعلیٰ فرشتے، کسی بزرگان دین جو کہ قبر میں مدفون ہیں، اور کوئی عالم، کوئی علماء، کوئی مرشد، کوئی پیر، کوئی بھی نہیں۔ وہ اللہ کے علم میں اللہ تعالیٰ جانے گا جب وہ دیکھے گا کہ جب گمراہی اور نافرمانی روئے زمین پہ اتنی بڑھ گئی ہے تو اللہ تعالیٰ کہے گا کن فیکون، کہ ہو جا، اور وہ ہو جائے گی۔ لیکن ہونے کا انداز تو سنیے ذرا، ثقلت فی السماوات والارض، وہ آسمانوں اور زمینوں پر بڑا بھاری حادثہ ہوگا اس دن۔ ثقلت حمل میں لے کے بیٹھی ہوئی ہے اس کو، یعنی یہ جو قیامت کا علم ہے یہ تو اللہ کو ہی پتہ ہے، لیکن آسمانوں اور زمینوں کے اندر ہی وہ علم ہے، وہ موجود ہے اسی آسمانوں اور زمینوں کے اندر۔ ثقلت وہ موجود ہے، وہ بڑا بھاری حادثہ موجود ہے آسمانوں اور زمینوں کے اندر، فی السماوات والارض، یعنی جو اس کو یوں سمجھیے کہ جو حمل ہے اس قیامت کا وہ تو اسی آسمانوں اور سرزمین میں ہے۔ یہی زمین پھٹے گی اور اس کے اندر کا لاوا آ جائے گا، یہی کہکشاں پھٹیں گی اور یہ سارے کرے آپس میں ٹکرا جائیں گے۔ ہر شے کی فنا، ہر تخلیق کی فنا اس کی اپنی تخلیق میں از خود موجود ہے، اجل مسمى۔ جس طرح ہم سارے کے سارے اپنی موت اپنے ساتھ لے کر گھوم رہے ہیں، ہمیں تو نہیں پتا ہماری موت کب آئے گی، لیکن ہم اپنی موت اپنے ساتھ لے کے گھوم رہے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ کائنات بھی ایک حاملہ عورت کی مانند ہے، اس قیامت کو وہ اپنے اندر ہی اٹھا کے لیے گھوم رہی ہے۔ ہمیں نہیں معلوم اللہ کا کب حکم ہوگا اور یہ سارے کے سارے کرے آپس میں ٹکرا جائیں گے۔ سائنس پروف کر چکی ہے کہ ذرہ بھر میگنیٹک پاور کا ایک فرق ہے تمام پلینٹس میں، مارس، وینس، جوپیٹر، سیٹرن، ان میں ذرہ بھر ایک میگنیٹ کا فرق ہے۔ ان میں سے کوئی ایک کشش ثاقلہ، ایک ہلکی بھی میگنیٹک پاور ادھر سے ادھر ہو جائے تو یہ سارے کے سارے کرے آپس میں ٹکرا جائیں گے، آپس میں ٹکرا جائیں گے۔ لیکن یہ معاملہ اللہ نے ابھی مؤخر کرا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے علم کو ابھی روکا ہوا ہے۔ ثقلت فی السماوات والارض، وہ بڑا بھاری دن ہوگا آسمانوں اور زمینوں پر۔ ظاہر بات ہے سوا نیزے پر سورج، انسان کی تو حالت خراب ہوگی کہ نا آپ لوگ، ان کے اندر جو ایک انوائرمنٹل ایک قوت ہے اور ایک جو اوزون لیئر ڈسرپٹ ہوگی اس دن کو کیا ہوگا اس دن؟ لا تأتیکم الا بغتہ، وہ تم پر اچانک آئے گی۔ قیامت کا بھی جو علم ہے وہ اچانک آئے گا، اللہ تعالیٰ بس کہے گا یوم نطوی السماء کطی، آگے چل کے آپ لوگ پڑھیں گے یہ سورہ انبیاء میں کہ اس دن ایسا ہوگا کہ ہم اس تمام کائنات کو، ان تمام ساری گیلیکسیز کو، ان تمام اجرام سماویہ کو، ان تمام کہکشاؤں کو اس طرح گھما دیں گے جیسے کتابوں کا تومار لپیٹا جاتا ہے، اسکرول آف بکس ایسے لپیٹے گا اللہ۔ یہ سرکل کی طرح وجود میں آئی تھی، سرکل پھیلا تھا جیسا آپ لوگ کو معلوم ہے سینٹریفیوگل فورس ایک ہوتی ہے کہ وہ دائرہ پھیل رہا ہوتا ہے، اسی طریقے سے یہ کائنات واپس سکڑے گی اور تاہاں کہ ختم ہو جائے گی۔ ثقلت فی السماوات والارض لا تأتیکم الا بغتہ، اس پر وہ اچانک آئے گی، انسانوں پہ وہ بڑا بھاری دن ہوگا۔ حفی عنہا، لیکن یہ لوگ تو اے نبی آپ سے اس طرح پوچھ رہے ہیں، اس قیامت کا سوال ایسے ہی کر رہے ہیں کہ آپ اس کی گویا کہ حفی عنہا، آپ اس کی تحقیق میں لگے ہوئے ہیں، آپ اس کی چھان پھڑک میں لگے ہوئے ہیں۔ قل انما علمها عند اللہ، تو آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم خاص اللہ ہی کے پاس ہے۔ ہاں کچھ نشانیاں میں بتا رہا ہوں لیکن علم تو خاص اسی کے پاس ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثریت لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ جانتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں۔ جنہوں نے سب کچھ اسی دنیا کو سمجھ لیا ہے اور انہوں نے یہی سمجھ لیا ہے کہ میٹر کے علاوہ ہم نے کچھ دیکھنا ہی نہیں ہے، جبکہ اللہ کا علم تو یہی ہے کہ there is nothing more certain than that which cannot be heard, and there is nothing more clear and obvious than that which cannot be heard, which cannot be seen and which cannot be heard. قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، تو اے نبی آپ یہ بھی کہہ دیجئے، ظاہر بات ہے جب قیامت کا علم غیب کے علموں میں سے ہے
تو اے نبی آپ یہ بھی تو فرمائیے لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، کہ میں اپنی ذات کے لیے بھی نہیں ہوں الا ماشاء اللہ، سوائے یہ کہ جتنا اللہ ہی کو منظور ہو۔ اللہ تعالیٰ کو منظور تھا تو تلوار کا دھار لگائے جنگوں میں، اور خون جو ہے فوارے کی طرف بہا ہے۔ اللہ کا حکم تھا نا کہ طائف کے میدان میں پتھروں سے لہو لہان کیا ہے۔ اللہ کا حکم تھا نا کہ اتنے عظیم الشان مبلغ 70 بڑے بڑے مبلغ شہید ہوئے ہیں۔ اللہ کا حکم تھا نا کہ بیٹیوں کو ان کی طلاق ہوئی۔ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ میں خود اپنی ذات پر بھی کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، سوائے یہ کہ جو اللہ نے ہی میرے لیے لکھ دیا ہو۔ اور آج ہمارا معاملہ دیکھ لیجئے کیا ہے، اللہ ہی کے علاوہ سارے پیر مرشد کے پاس جا رہے ہیں کہ یہ نفع اور نقصان کے مالک ہیں۔ اللہ اکبر۔ دوستوں، اس سے بڑی گمراہی، اس سے بڑا فتنہ اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ آپ اس ذات کو چھوڑ راہ کی طرف نکل پڑیں اور اس کے آگے ماتھے ٹیکیں اور سجدے کریں، جس کے پاس کسی نفع اور نقصان کا کوئی علم بھی نہیں ہے اور نہ اس پر وہ قادر ہے۔ لہٰذا مانگو تو صرف اللہ تعالیٰ سے مانگو، جھکو تو اللہ کے سامنے جھکو، اور کوئی خواہشات کو پیش کرو تو اللہ کے سامنے کرو اور کسی کے سامنے مت کرو، کیونکہ کسی کے پاس کوئی نفع اور نقصان کا علم ہے ہی نہیں، نہ اس کی وہ حیثیت رکھتا ہے، کسی کے پاس کوئی نہیں ہے۔ لیکن ہمارے دل میں یہ چور رہے گا، ہمارے جو بزرگان ہیں، بزرگان سے مراد ایسے لوگ جو کہ دین میں فتنہ پھیلاتے ہیں، دین میں جو ہے وہ لہد بازی کرتے ہیں، فتنہ بازی کرتے ہیں۔ وہ کیا بولتے ہیں کہ جاؤ جاؤ فلاں پیر کے پاس جاؤ، فلاں مرشد کے پاس جاؤ، وہ معاملہ آسان کرے گا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو بڑا غفور الرحیم تو ہے، لیکن ساتھ ساتھ جو ہے وہ پکڑنے میں بھی تو سخت ہے، تو اللہ تعالیٰ تو تمہارے اتنے گناہوں کو کیسے معاف کرے گا؟ جاؤ 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 کسی پیر کے پاس جاؤ، مرشد کے پاس جاؤ، کسی صوفیہ اولیاء اللہ کے پاس جاؤ۔ نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ سے ہم لوگ کو الگ کر دیا گیا، حالانکہ اللہ اور بندے کے درمیان کوئی حجاب نہیں۔ حجاب سے مراد کوئی یوں سمجھیے آڑ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا سورہ بقرہ میں؟ آپ لوگ کو یاد ہوگا رمضان کی آیات میں، جو رمضان کا پورا ذکر چل رہا تھا روزے کی آیات میں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ میرا بندہ جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کے قریب تر ہوں اور قریب ہوں۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، سورہ قاف کے الفاظ ہیں، آیات ہیں پوری باقاعدہ، کہ ہم تو اپنے بندے کی رگے جان سے قریب ہیں۔ تم نے اپنا رب کسی اور کو مان لیا، لیکن ہم تمہارے رب تھے، ہم تمہارے پالنے والے تھے، ہم تمہارے مالک تھے، لیکن تم نکل گئے کسی اور راستے پہ، تو جاؤ اسی سے مانگو۔ معاملہ یہ ہے دوستوں، واقعہ یہ ہے کہ انسان اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں، کوئی حجاب نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرا ہر بندہ جس حالت میں ہو، جہاں پہ ہو، مجھ سے ہم کلام ہو جائے، قرآن مجید پڑھ کر میری رحمتوں اور نعمتوں کا فیض حاصل کرے۔ کیوں کسی پوپ کے پاس جا رہے ہو؟ کیوں کسی پیر کے پاس جا رہے ہو؟ کیوں کسی بزرگان دین کے پاس جا رہے ہو؟ کیوں کسی واسطے کے تلاش میں ہو؟ میرا ہر بندہ جب چاہے، جس انداز میں چاہے، مجھ سے ہم کلام ہو سکتا ہے۔ ہاں، لیکن میری کچھ شرط ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، میرا بندہ جب کبھی جہاں کہیں پکارتا ہے، میں اس کی جواب پر لبیک کہتا ہوں۔ اِذَا دَعَانِ، جہاں کہیں بھی ہو۔ شرط ہے وہ یہ ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو لوگوں کو بھی تو چاہیے میرا کہا مانے۔ فَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھ پر ایمان لائیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ رشد پا سکیں، فلاح پا سکیں، کامیابی پا سکیں۔ تمہارا ہی فلاح ہے نا، اس میں تمہاری ہی کامیابی ہے، تمہارے لیے ہی فلاح ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کیا کر لوگے تم لوگ عبادت کر کے؟ میں اور آپ اللہ کی کیا معاذ اللہ کوئی قدرت بڑھا سکتے ہیں اپنی عبادت کر کے؟ کبھی نہیں کر سکتے، ثم معاذ اللہ کبھی نہیں کر سکتے۔ یہ تو ہم اپنے لیے کرتے ہیں۔ اور جب یہ ہو جاتا ہے، یہ جب ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی پھر جواب دیتا ہے، اور اس کی جواب کا انداز تو سمجھیے اور سنیے۔ افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، اٹھتے ہیں خطاب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر۔ افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب، یعنی یہ جو فلک ہیں وہاں سے اللہ تعالیٰ اتر کر جواب دیتا ہے ایسے لوگوں کا۔ افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر۔ پھر پردے اٹھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ خطاب کر کے جواب دیتا ہے اپنے بندے کا۔
تو اے نبی قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ آپ اپنی جان کے لیے، کہنے والے کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی جان کے لیے بھی کوئی نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں، الا ماشاء اللہ، سوائے یہ کہ اللہ ہی ہم کو ہمارے معاملے میں جو کرنا چاہے، جو اللہ کو منظور ہو، ماشاء اللہ۔ وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبِ، اور ان سے یہ بھی کہیے کہ اگر میں خود غیب کی باتیں جانتا، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو میں تو بہت نفع کامیاب کر لیتا، بہت منافع حاصل کر لیتا، میں کتنی خیر کی اور برکتوں کی چیزیں سمیٹ لیتا اسی دنیا میں۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کوئی تکلیف بھی لاحق نہیں ہوتی، کوئی تکلیف واقع نہیں ہوتی، نہیں، بلکہ ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون، میں تو محض عذاب الہی کا ڈرانے والا ہوں اور احکام شریعہ بتلا کر ثواب کی بشارت دینے والا ہوں، لقوم یؤمنون، لیکن ان لوگوں کو جو کہ ایمان رکھتے ہوں، ایمان رکھتے ہوں۔ اب ظاہر بات ہے عالم غیب کا معاملہ تو صرف اور صرف ذات باری تعالیٰ کو پتہ ہے، لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے؟ اسپیشلی آج جو دور فتنہ چل رہا ہے اس میں کیا کیا ہم لوگوں نے کہ حضور کو تو غیب کا معاملہ پتہ تھا؟ بولتے ہیں کہ نہیں بولتے ہیں؟ یہ جو اسپیشلی ایسے لوگ جو کہ بہت زیادہ اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں، وہ اس میں مغالطہ کرے جاتے ہیں کہ نبی غیب کا علم جانتے تھے۔ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، غیب کا معاملہ صرف اور صرف ذات باری تعالیٰ کے پاس ہے اور کسی ہستی کے پاس نہیں ہے۔ ہاں کچھ خصائص ہیں رسول اللہ کے کہ جب آپ نماز میں کھڑے ہیں مسجد میں مدینہ منورہ میں، اور ظاہر بات ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، پیچھے صحابی بھی سب نماز پڑھ رہے ہیں، آپ 2 منٹ کے لیے آگے ہوئے پھر تھوڑے منٹ کے لیے پیچھے ہوئے، تو صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کیا یہ نماز کا بھی حصہ ہے، ہمیں بھی کرنا ہے؟ تو حضور نے فرمایا نہیں نہیں نہیں، میرے سامنے 2 منٹ کے لیے نماز کی حالت میں جنت اللہ تعالیٰ لے کر آ گیا تھا، تو میں چاہا کہ اس کے پھل جو ہے وہ لے سکوں، لیکن اچانک فوراً جہنم دکھائی گئی مجھے، تو میں فوراً 2 قدم پیچھے ہوا کہ اس کا بھاپ اچانک آیا تو میں پیچھے ہوا۔ تو یہ خصائص ہیں نا، عظیم الشان شخصیت، روئے زمین کی سب سے کامل شخصیت، معراج کے سفر پر جا رہے ہیں بغیر کسی راکٹ سائنس کے، براق کی ایک سواری دی ہے، یہ خصائص ہیں کہ نہیں ہیں؟ یہ ایک انہونی بات تو ہے نا، یہ ایک یوں سمجھیے کہ خصائص ہیں اللہ کی طرف سے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان تمام خصائص کے باوجود عالم الغیب نہیں تھے، وہ صرف ذات باری تعالیٰ ہے۔ لیکن ظلم اور جہالت کی انتہا دیکھیں، اس کے باوجود اہل بدعت جو دین میں لغو اور غلو پیدا کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں عالم الغیب باور کراتے ہیں ان کو، حالانکہ اتنی جنگوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے، اگر ان کو غیب کا علم ہوتا تو کیا ان کے دندان مبارک شہید ہوتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک بھی زخمی ہوا، ان کو غیب کا علم ہوتا تو اس طرح ہوتا؟ اگر چہرے پہ چوٹ لگی ہے تو قوم کے لیے بھی تو یہ الفاظ نکل آ گئے نا کہ کیسے فلاح ہوگی اس قوم کو جس نے اپنے نبی کے سر کو زخمی کر دیا خون سے۔ یہ بھی تو معاملات ہیں نا، اور یہ بھی معاملہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی گئی، جو کہ آپ لوگ سورہ نور میں پڑھیں گے، تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا 1 مہینہ سخت بے چینی کی حالت میں اور پریشانی کی حالت میں رہے۔ ایک یہودی عورت نے آپ کی دعوت کرائی اور کھانے میں زہر ملا دیا، جسے آپ نے بھی تناول فرمایا اور صحابہ نے بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حتیٰ کہ بعض صحابہ تو کھانے کے زہر سے ہی ہلاک ہو گئے، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمر بھر اس زہر کے اثرات پر محسوس فرماتے رہے اپنے آپ کو۔ تو یہ اس قسم کے متعدد واقعات ہیں جن سے واضح ہوتا ہے کہ آپ کو یوں سمجھیے کہ علم غیب کا علم نہیں تھا، جس کی وجہ سے تکلیف پہنچی یا نقصان اٹھانا پڑا، جس سے قرآن کی بیان کردہ حقیقت کا بھی اس بات ہوتا ہے کہ اگر میں غیب کا علم جانتا تو مجھے تو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، وما مسنی السوء، مجھے کہاں کوئی تکلیف ہوتی پھر، ان انا الا نذیر، کہ بے شک میں تو صرف اور صرف کھلم کھلا آگاہی دینے والا ہوں، خبردار کرنے والا ہوں، و بشیر، اور بشارت دینے والا ہوں، یعنی گناہ گاروں کو جہنم کی یوں سمجھیے کہ بیڈ نیوز سنانے والا ہوں، اور اہل ایمان جو کہ تقوی پر اپنی روش اختیار کرتے ہیں اور تقوی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، ان کے لیے میں بشیر ہوں، بشارت دینے والا ہوں جنت الفردوس کا۔ لیکن یہ تمام چیزیں کن کو اثر کریں گی؟ لقوم یؤمنون، اس قوم چلے یا ایمان ان کے اندر ہو، اور یہ ایمان اگر میں اور آپ جھانکیں اپنے دلوں کے اندر
اور اگر آج کی رات ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے اندر ایمان ہے ہی نہیں تو پھر کیا کریں؟ پھر کہاں جائیں؟ نہیں آپ لوگ وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکان فلسفہ سے، ڈھونڈنے سے ملے گی قاری کو قرآن کے سپاروں سے، یہ یہیں سے ملے گا، قرآن مجید سے ہی ملے گا۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے ہوتے ہوتے 9 پارے آلموسٹ مکمل ہو رہے ہیں، اور 10واں پارہ بھی انشاءاللہ بہت جلد قریب ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ ان 9 پاروں کو جس طرح آپ لوگوں نے شوق سے پڑھا اور ایک ذوق سے پڑھا، اے اہل نظر ذوق نظر خوب ہے لیکن جو شے کی اصل حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا، تو مجھے امید تو ہے کہ آپ نے اسی بصیرت کے انداز میں پڑھا ہوگا اور اسی حق کے راستے کو اڈاپٹ کرنے کے لیے پڑھا ہوگا۔ تو میری اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے علم کے دروازے بھی ساتھ ساتھ کھولتا رہے، اور جتنی بدعات اور رسومات اور ہمارے طور طریقے جو کہ اسلام کے اگینسٹ ہیں ان سے بھی ہم کو بچنے کی طاقت، سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کر عمل کر کر آگے پھیلانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعکم بالآیاتہ والذکر الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔